شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تسبیح بازی پلٹنے والی تسبیح ہے۔ یہ ایک تسبیح جو پڑھتا ہے ہر چیز اس کے حق میں ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، محترم ناظرین، تسبیح پڑھنے سے انسان کو کئی روحانی اور دنیاوی فوائد ملتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں واضح طور پر ذکر کیے گئے ہیں۔ تسبیح یعنی اللہ کا ذکر ایک اہم عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے اور اس کے دل میں سکون، اطمینان اور روحانی سکون پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، سن لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو ناظرین کرام، تسبیح پڑھنا انسان کے دل کو سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو وہ دنیاوی پریشانیوں سے دور ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جس سے اس کے دل میں سکون آتا ہے۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یعنی تسبیح پڑھتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ تسبیح پڑھنے سے اللہ سے مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اسے مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ اللہ کے ذکر کرنے سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ اپنی مشکلات سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تسبیح پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ جو شخص صبح شام اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، تسبیح انسان کی روزمرہ زندگی میں برکت، کامیابی اور سکون لے کر آتی ہے۔ یہ عمل دنیا اور آخرت میں بھی انسان کو کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی انسان کو کامیاب کرتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، تسبیح پڑھنے سے اللہ کی مدد اور حفاظت بھی ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی تسبیح کرتا ہے اللہ اس کی ہر پریشانی میں مدد کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر انسان کو شیاطین کی شرارتوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اللہ کی مدد کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں میں عزت اور کامرانی عطا فرمائے، آپ کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں، کبھی کسی کے سامنے ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، دشمنوں سے، حاسدین سے آپ ہمیشہ محفوظ رہیں، تو آپ یہ بازی پلٹنے والی تسبیح ضرور پڑھیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ فیصلے فرما دیتا ہے۔ اس کے تمام مقاصد، اس کی تمام خواہشات، مرادیں اور تمنائیں پوری کی جاتی ہیں۔ اس کے ہر کام پر اللہ تعالیٰ کن کا حکم فرما دیتا ہے اور اس کا ہر ناممکن کام بھی اس کے حق میں کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس تسبیح سے انشاءاللہ دونوں جہانوں میں عزت اور کامرانی آپ کا مقدر ہوگی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور انسان جب کبھی اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اس حوالے سے مختلف قسم کی آراء سننے کو ملتی ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس حوالے سے بہت ہی واضح اور خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے، یعنی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم چاہتے کہ ہم بنائیں کوئی کھیل تماشا تو یقیناً ہم بنا لیتے اسے اپنے پاس سے، اگر ہم ہوتے ایسا کرنے والے۔ اسی طرح سورۃ المومنون میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، کیا تم نے سمجھ لیا کہ بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں بے مقصد ہی، اور یہ کہ بے شک ہماری طرف تم نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ پس بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی رب ہے عزت والے عرش کا، اور جو پکارے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، نہیں کوئی دلیل اس کے پاس اس کی، تو بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ بلا شبہ یہ حقیقت ہے کہ کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اسی طرح سورۃ الذاریات میں اللہ رب العزت نے انسان اور جنوں کی تخلیق کے مقصد کو نہایت احسن انداز میں واضح فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، مذکورہ بالا آیات پر غور و فکر اور تدبر کرنے کے بعد یہ بات سمجھ آتی ہے کہ تخلیق انسانیت کا مقصد در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کرنا اور اس کی بندگی اور عبادت کو بجا لانا ہے۔ یعنی عبادات کو بجا لانے کے مختلف طریقے کتاب و سنت میں مذکور ہیں، جن میں ایک انتہائی خوبصورت اور آسان طریقہ اللہ تبارک و تعالی کا مسلسل ذکر کرنا ہے۔ ناظرین،
کتاب و سنت کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات سے جملہ عبادات کے اہتمام کا اعتدال سے تقاضا کیا ہے، مگر جب ہم ذکر الہی پر غور کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ذکر الہی کو ہمیشہ کثرت سے بجا لانے کی تلقین کی گئی ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو ناظرین، ان آیات مبارکہ پر غور و فکر کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو عقل مند قرار دیا ہے جو زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، پروردگار عالم کی تخلیق کی وسعت کو دیکھ کر اس کی کبریائی کو پہچانتے ہیں اور اس کے بعد کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو۔ ناظرین، ذکر الہی بکثرت کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی زندگیوں کے اندھیرے دور کر کے ان کو روشنیوں کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ الاحزاب میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر الہی کے فوائد بتلاتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس شخص کا ذکر اللہ تبارک و تعالی کرتے ہوں، اس شخص کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کی تائید، نصرت اور فضل ہر حال میں شامل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاحزاب میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالی نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین کرام، یہ آیت مبارکہ اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے اللہ تعالی نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے، ان لوگوں میں بکثرت اللہ تعالی کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ نماز کی ادائیگی کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ نماز فحاشی اور برائی سے روکتی ہے۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کا ذکر بہت بڑا کام ہے، جیسا کہ سورۃ العنکبوت میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ تعالی خبردار ہے۔ ناظرین، اس آیت پر تدبر کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے کے نتیجے میں انسان کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ فحاشی اور منکرات کے اجتناب سے کئی بڑھ کر ہیں۔ چنانچہ ہر مومن اور مسلمان کو بکثرت اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر الہی انوار کی کنجی ہے، بصیرت کا آغاز ہے اور جمال فطرت کا اقرار ہے۔ یہ حصول علم کا جال ہے، یہ تماشا گہے ہستی کی جلوہ آرائیوں اور حسن آفرینیوں کا اقرار ہے۔ ذاکر کے ذکر میں، زاہد کے فکر میں خالق آفاق کی جھلک نظر آتی ہے۔ ذکر الہی دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے، اور سورۃ العنکبوت میں ارشاد ربانی ہے، اور یقین کرو کہ اللہ کا ذکر ہر چیز سے بزرگ تر ہے۔
ناظرین، اللہ کے ذکر میں نماز، تلاوت قرآن حکیم، دعا اور استغفار سب شامل ہیں۔ بقول حافظ ابن القیم، ذکر اللہ کی بڑی عظمت، اہمیت اور برکات ہیں۔ ذکر اللہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے قلوب منور ہو جاتے ہیں۔ ذکر اللہ ہی وہ راستہ اور دروازہ ہے جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اور جہاں بھی کچھ بندگان خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور انہیں گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے، اور اللہ اپنے مقربین فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یعنی بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے یعنی میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، یعنی میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، پس جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے پاس ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کے پاس ایک ہاتھ آتا ہوں، اگر وہ میرے پاس ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کے پاس ایک گز آتا ہوں، اگر وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا میں تم کو وہ عمل بتاؤں جو تمہارے سارے اعمال میں بہتر اور تمہارے مالک کی نگاہ میں پاکیزہ تر ہے اور تمہارے درجوں کو دوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اس میں خیر ہے، اور اس جہاد سے بھی زیادہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے جس میں تم اپنے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارو اور وہ تمہیں ذبح کریں اور شہید کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا قیمتی عمل تو ضرور بتلائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ابن ماجہ میں لکھا ہے کہ حضرت ربیعہ بن قعب اسلمی رات کو آپ کے آستانہ اقدس پر پہرا دیتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی تسبیح اور تحلیل کی آوازیں سنتے سنتے میں تھک جاتا اور مجھے نیند آ جاتی، اور بقول علامہ شبلی نعمانی اور علامہ سید سلیمان ندوی اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، وضو کرتے، نئے کپڑے پہنتے، سوار ہوتے، سفر میں جاتے، واپس آتے، گھر میں داخل ہوتے، مسجد میں قدم رکھتے، غرض ہر حالت میں دل و جان ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ آپ سواری پر بیٹھے بیٹھے نفل ادا فرماتے، سواری کا جانور جدھر چل رہا ہوتا آپ ادھر ہی چہرہ مبارک نماز کی نیت فرما لیتے، اور اس کی پرواہ نہیں فرماتے تھے کہ قبلے کی طرف رخ مبارک ہے یا نہیں۔ آپ میدان جنگ میں بھی یاد الہی سے غافل نہیں تھے۔ بدر کے غزوہ میں خشوع اور خضوع سے دونوں ہاتھ پھیلا کر بارگاہ عزی میں دعا کر رہے تھے، اور اس بے خودی کے عالم میں ردائے مبارک کندھے سے گر پڑی اور حضور کو خبر تک نہ ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 3 بار میدان جنگ میں حاضر ہوتے ہیں اور ہر بار یہ دیکھتے ہیں کہ پیشانی مبارک زمین پر ہے۔ ناظرین کرام، دور حاضر میں بے سکونی کی کیفیت ذکر الہی سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ اہل مغرب کے ہاں خودکشیاں روحانیت سے فرار کی وجہ سے ہیں، اور پاکستانی معاشرے میں بھی بے سکونی یاد الہی سے غفلت کی وجہ سے ہے۔ نت نئی جسمانی اور نفسیاتی بیماریاں یاد الہی سے غفلت کی وجہ سے ہیں، اور بلا شبہ ذکر الہی سے غفلت کی وجہ سے ہیں۔ ذکر الہی دلوں کو سکون بخشتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بڑی فضیلت ہے۔ جو افراد ذکر الہی میں ردب اللساں ہوتے ہیں وہی اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہی نیکیوں میں سب سے سبقت کرنے والے ہیں۔
اور یہی نہیں بلکہ یہ اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے جہاد میں لڑنے اور اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی بہتر ہیں۔ نیز اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور درجات کے بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت تسبیح و تحلیل اور ذکر و اذکار میں مشغول رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ناظرین اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے کیا وظیفہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ تو ناظرین جو بندہ تسبیح پڑھتا ہے اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مشکل یا پریشانی سے نکلنے کے لیے، خاص طور پر اپنے حق میں فیصلے کے لیے، تو اللہ کی فوری مدد عرش سے ان کے لیے پہنچتی ہے اور فیصلہ ان کے حق میں ہو جاتا ہے۔ اس کے راستے سے ہر رکاوٹ فوراً دور ہو جاتی ہے۔ یہ تسبیح بازی پلٹ دیتی ہے، یعنی ہر ناممکن کام کو ممکن کر دیتی ہے۔ اس تسبیح کو کسی بھی حاجت کے لیے 101 بار اول و آخر درود پاک پڑھ کر لازمی پڑھیے۔ خاص طور پر اس تسبیح کو فجر یا عصر کی نماز کے بعد لازمی پڑھیں یا پھر کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، لیکن کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سبھی درود پاک پڑھ لیں، لیکن بہتر ہے کہ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور جب آپ نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ناظرین اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تسبیح آپ نے شروع کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ان کا ورد شروع کر دینا ہے۔ ان 3 ناموں کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اگر تم پریشان ہو تو اللہ کے نام کا ذکر یا کثرت سے اللہ کا ذکر کرو یا تسبیح کرو تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ تو اس کے لیے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کا ذکر، اس کا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں ناموں کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، کیونکہ استغفار کا پڑھنا انسان کو اللہ کی قربت دلاتا ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ اپنی مدد سے اپنے بندے کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ تو 101 بار اول و آخر درود پاک پڑھ کر اس تسبیح کو آپ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، اور جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، حاجت پوری نہیں ہو جاتی، کوشش کیجئے کہ اس تسبیح کو معمول سے پڑھیے۔ انشاءاللہ جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ جو اللہ پاک سے آپ خواہش ظاہر کریں گے، اللہ پاک آپ کی خواہش ضرور پوری فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہی 3 نام جن کی تسبیح کرنی ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔